السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے مشہور ہیں قرآن کے مشہور مفکر جناب آئی جی پی ریٹائرڈ محمد سعید الرائے صاحب۔ آئیے آج ان سے ملک میں اقتصادی بحران کی وجوہات معلوم کرتے ہیں کہ اتنے عرصے میں چین نے ترقی کی ہے تو پاکستان نے کیوں نہیں کی۔ ہاں جی جی جزاک اللہ. میں اپنی پوسٹنگ میں 5 سال چائنا میں بھی رہا ہوں. میں نے ان کا سسٹم اسٹڈی کیا ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ حقیقت سب کے سامنے ہے. اصل میں ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ٹیکس لگاتی ہے، آرٹیکل 7 میں وہ ٹیکس پراپر نہیں لگائے بلکہ چوری کیے گئے ہیں. یہ اور اس چوری کی وجہ سے بلیک منی پاکستان میں بہت ہو گئی ہے. آپ کسی اکانومسٹ کو بلا لیں، پاکستان میں 80% سے زیادہ بلیک منی ہے. گورنمنٹ کا تو رول ہی 20% رہ گیا ہے. اب یہ بلیک مافیا جو قائد اعظم نے جس پر روکا تھا 3 چیزوں میں، ان میں کرپشن اور بلیک مافیا اور تو وہ اس وقت ملک پر حکومت کر رہا ہے. اس میں کسی کو شک ہے، بڑے بڑے سے اکانومسٹ کو بلا لیں اور یہ ڈسکس کر لیں. یہ 85% 80% جو بلیک منی ملک میں آ گئی ہے یا ہو گئی ہے یا کریٹ کر دی گئی ہے، وہ ہر جگہ انوالوڈ ہے. وہ ہر جگہ اپنی گیم کھیل رہی ہے، تمام اداروں میں کھیل رہی ہے، سیاست میں کھیل رہی ہے. تو میری گزارش ہے، کیونکہ ہمارے پاس اصل قانون تو قرآن ہے. قائد اعظم سے بار بار پوچھا گیا کہ ہمارا قانون کیا ہوگا. قرآن شکر ہے کہ قرارداد مقاصد میں قرآن اور سنت کو رکھا گیا ہے اور آرٹیکل 3 میں بھی وہ آ گیا ہے. جو فیصلے ہماری شروع کے ریاست مدینہ میں ہو چکے ہیں وہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہیں. میں یہ بیان کر چاہتا ہوں، اس کے لیے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پریسیڈنٹ ہے. میں 1-2 فیصلوں پر اگر ہماری سپریم کورٹ نوٹس لے لے تو یہ ملک بلیک مافیا سے نجات پا سکتا ہے. ورنہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ بلیک مافیا ہر جگہ گیم کھیل رہا ہے، اندر بھی باہر بھی. اور آفتاب احمد دلیل سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک سب سے بڑی وجہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو کاروبار ختم کر دیا حضرت عمر نے، اور یہ اصول بنا دیا کہ کاروباری آدمی سیاست نہیں کرے گا. اور حضرت عمر کے زمانے میں اس قانون پر عمل ہوا ہے. ایک حدیث ہے، اذا تجر الوالی فہو اخوان الخائن. اگر والی آپ کا حکمران تجارت کرتا ہے، کاروبار، وہ خائن ہے، وہ خائن کے بھائیوں میں سے ہے، وہ خیانت کر رہا ہے. اور یہ دنیا میں اصول مل چکا ہے. آپ 2 کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گورنمنٹ سرونٹ ایک کام کرتا ہے اور ایک حکمران جو ہے جس نے سارے ملک کے ہر چیز کو دیکھنا ہے، وہ کاروبار بھی دیکھے گا اور سارے یہ حکومت میں یہ نہیں ذاتی مفاد آ جاتا ہے. اور ہوا ہے. آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں جنہوں نے سیاست میں آ کر کاروبار کیا ہے. آپ کے اینول ایسٹس آپ کے موجود ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ثابت ہوا کہ یہ کاروبار اپنی ذاتی منافعت کے لیے کما رہے ہیں. سیاست میں یہ کاروبار کے لیے آئے ہیں. عوام کا تو سٹینڈرڈ بہت پور ہو گیا، 80% سے نیچے ہو گیا. اگر سو موٹر لے کے کیس کا، تو اگر دوسرا یہ جو اس پر کیس بنے ہیں ان کے خلاف، میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزڈم بھی استعمال کریں. اگر ایک پارٹی بار بار وہ کیس کو نہیں چلنے دیتی، ڈیٹس تاریخیں لے رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری عقل نہیں کام کرتی. 50 100 آپ ڈیٹس پڑھوا رہے ہیں. جس کے اوپر اگر کیس ہو، کوئی بھی ایماندار آدمی وہ تو کہے گا میرا کیس کل ختم ہو جائے. یہ جو بار بار تاریخیں لینی ہے، یہ اٹسیلف ثبوت ہے یہ مجرم ہے. یہ ہماری عدالتوں کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ہمیں اس چکروں میں نہ ڈالیں. یہ ثبوت ہے کہ یہ مجرم ہے، انہوں نے چوری کی ہوئی ہے. اگر انہوں نے چوری نہ کی ہوتی تو یہ کیس اپنا تیسری پیشی میں ختم کرا دیتے. اس لیے سو موٹو لے کر یہ 2 وجوہات کے 1 دن کا فیصلہ ہے. ان کو خائن ڈکلیئر کر کے ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں. یہ ہمارے ابوبکر حضرت عمر کی تقلید ہے، یہ ان کا پریسیڈنٹ ہے، یہ فیصلہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ میں بتاتا ہوں. اور دوسری بات، 92 میں ایک قانون بنا تھا. 92 میں یہ بنایا گیا تھا نواز شریف کہ آپ فارن ایکسچینج جتنی مرضی باہر لے جائیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، انکم ٹیکس نہیں پوچھے گا. یہ ملک کے ساتھ اسلام ہوا. میں اس وقت FIA میں تھا. پھر کرپشن شروع ہو گئی، کرپشن، پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا. پھر تو لوٹ مار کا کوئی حساب نہیں رہا. یہ ایسا اندھا دھند قانون بنایا. کس نے بنایا ہے؟ یہ مجرموں نے بنایا ہوا ہے. دنیا میں نہیں ہے قانون.
اور میں اپنے فارن بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت سے فارن ایکسچینج کما کے ملک میں بھیجا ہے، جن کو یہ گمراہ کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں گمراہ کون ہے۔ وہ حق حلال کی کمائی کے ہمیں فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، یہ اس فارن ایکسچینج کو چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ باہر جتنی پراپرٹیز ہیں میرے باہر پاکستانیوں کو پتہ ہونے چاہیے، یہ انہی کی حق حلال کی کمائی واپس انہوں نے چوری کر کے وہاں جمع کر دی ہے۔ 70 سال سے یہ باہر کیوں پراپرٹیز بنا رہے ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا ہمیں ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ کوئی ملک کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا اپنے ملک کی دولت جیسے بھی کمائی ہو ملک میں خرچ کرے گا، باہر نہیں رکھے گا۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ ان کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قوم جاگ جائے گی تو پھر ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ یہ اس کا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ پیسہ ان کا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ فارن ایکسچینج جو باہر سے آئی تھی وہ لوٹ مار کر کے دوبارہ باہر چلی گئی ہے۔ اور میں یہ ایک دو باتیں صرف اس لیے کی ہیں، مجھے اس ملک کا درد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے کر امیڈیٹلی فیصلہ کرے۔ اس میں اور کوئی ہیرنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیس صاف ظاہر ہے۔ جن کیسز میں ڈیٹس پر تاریخیں لی ہیں ان کا فیصلہ امیڈیٹلی کریں، مجرم ڈکلیئر کریں۔ یہ اس ملک کو تباہی سے بچا دیں خدا کے لیے۔ اور وہ جو میں نے حدیث بیان کیا جس پر حضرت ابو بکر عمر نے عمل کیا ہے، تجر والی جو حکمران تجارت کرتا ہے وہ اخوان وہ خیانت کر رہا ہے۔ آپ اس بات پر بھی ان کی حضرت عمر نے یہ پراپرٹی ضبط کر لی تھی جب والی تو مہربانی کر کے، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، اس کے لیے اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن اور سنت کے جو قانون موجود ہیں، جو پریسیڈنٹ ہیں بڑے سنہرے اصول ہیں، اور ہماری آخری امت ہے، ہمارا آخری اصول ہے، وہ ایسے اصول دے کے گیا ہے کہ ایک دن میں اگر فیصلہ صحیح ہو جائے یہ ملک بہت ترقی کرے گا، چائنا سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔